بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک UK 24/7 نیوز سے میں عبدالوحید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو میں ابھی جس بات پر تبصرہ کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے جو اس وقت چل رہی ہے اس میں کیا ہونے والا ہے، اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ کیا کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو جو ہے وہ مل جائے۔ تو اس وقت کی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے پاکستان کی سیاست کی کہ ہر طرف نار کی پھیلی ہوئی ہے، اور ایک بدلے کی آگ جو ہے وہ اسپیشلی جو اہل اقتدار لوگ ہیں ان میں ایک خمار نظر آ رہا ہے کہ وہ جو اسپیشلی وزیر اعظم کے مشیر ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اپنے وزیر اعظم کو، اپنے ایگزیکٹو کو کچھ ایسے مشورے دیتے ہیں کہ ایک تو غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور اس غلطی کے بعد جو ہے وہ اور بے شمار غلطیاں جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ اس طرح کے سلسلے میں جیسے کہ سچویشن نظر آئی ہے سامنے ہمارے ہے کہ جب سے جو ہے وہ لیٹر میمو کا مسئلہ ہوا اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، اور ایک کولیشن گورنمنٹ جس کا کوئی تصور نظر نہیں آتا تھا، منعرف اراکین کو اپنے ساتھ میں لا کر جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کو جو ہے وہ لا کر بٹھایا گیا جس کا کوئی تصور نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اپوزیشن میں تو ان کا کردار نظر آ سکتا تھا، لیکن اس طرح کوئی ان کا کردار نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ سچویشن جو ہے وہ پاکستان میں ممکن ہو گئی ہے۔ وہ ایسا تھا جیسے کہ وہ ناممکن کا اصول ہے، اور اس کو جو ہے وہ حاصل کر لیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں یہ بات تو اب پیچھے رہ گئی ہے۔ بہت ساری باتیں جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اب جو گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم صاحب ہیں، جناب شہباز شریف صاحب ہیں، وہ انہوں نے بہت سارے معاملات کو بہت جلدی میں لپیٹا بھی ہے، اس کو کوشش کی ہے، اور باقی جو رہتے ہیں ان کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ جلدی سے جلدی جو ہے کور ہو جائیں۔ جیسے کہ NOR کا سلسلہ ہے، پاسپورٹ جاری کرنے کا سلسلہ ہے، اور بہت سارے سلسلے ہیں۔ ان کو اگر وہ اسی طرح عدالتوں میں رہنے دیا جاتا تو میرے خیال میں جو سچویشن اور جس کا سامنا ہو رہا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کل کا واقعہ بھی ہے جو ہوا ہے سعودی عرب میں، مسجد نبوی کے باہر کمپاؤنڈ میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کی میں نے خود دیکھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود بھی جو ہے وہ اس بات کی نفی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی عاشق مصطفیٰ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جا کر اس طرح کی آوازیں لگائے گا، آوازیں کسے گا۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ یہ ایک عوامی رد عمل ہے جو ناانصافی کے طور پر جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ گو کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ ہوا ہے، اور اس طرح کا رد عمل ہر ملک میں نظر آئے گا۔ وہ انگلینڈ میں بھی نظر آئے گا، وہ یورپ میں بھی نظر آئے گا، آسٹریلیا اور پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ کسی 80 کی دہائی میں یا 90 کی دہائی میں نہیں رہ رہے، یہ 2022 میں ہم رہ رہے ہیں، اور ہر بچہ جو ہے وہ میڈیا سے کنیکٹڈ ہے، اور میڈیا نے بہت ترقی کر لی ہے، اور ہر ایک کو پتہ ہے، چھوٹے سے چھوٹے بچے کو، میرے چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب ایسی سچویشن ہو تو پھر ظاہر بات ہے کہ جو لوگ آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں،
آپ کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیش ہونا چاہیے، ان کا اعلیٰ اخلاق ہونا چاہیے تاکہ وہ اگزامپل سیٹ کر سکیں۔ اگر وہ یہ سوچیں کہ اب 80 کی دہائی والا یا 70 کی دہائی والا یا 90 کی دہائی والا کوئی ایسا سلسلہ ممکن ہے، تو میری نظر میں ایسا ممکن نہیں ہوگا، بلکہ میں یہ کہوں کہ عمران خان صاحب نے اسپیشلی ان پاکستان، جو کہ نہیں تھا، باقی دنیا میں تو ہے لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں تھا، کہ وہ لوگ جو ہے ان کے اندر ایک ایسا شعور پیدا ہو گیا کہ وہ بھی جانتے ہیں، جوان بوڑھے بچے سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون سے ادارے جو ہے وہ صحیح اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا کون سے ادارے جو ہیں وہ اپنا صحیح کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، اپنے فرائض منصبی صحیح طریقے سے جو ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ اب ڈکی چھپی نہیں ہیں، تو یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک شعور پیدا کر دیا ہے، چاہے آپ کتنے ہی ان کے مخالف ہوں، بہت سارے ان کی پالیسیوں سے مخالف ہوں، لیکن یہ بات آپ کو ماننا پڑے گی کہ انہوں نے ایک عام پبلک کو، ایک عام آدمی کو اس کے اندر ایک شعور پیدا کیا ہے۔ اور اب جب وہ کہتے ہیں کہ میں کال دینے والا ہوں، جب میں کال دوں گا تو لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ احتجاج کی کال نہ دیں بلکہ آپ ہمیں مس کال دیں، اور جب وہ کسی بھی قسم کے فنڈز کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں صرف یاد کریں، ہم آپ کو جتنے فنڈز آپ کو چاہیے ہم آپ کو جو ہے وہ بھیج دیں گے۔ تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شب خون مارا گیا، اب وہ عوام کے اندر غم و غصہ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب تک ہے یہ گورنمنٹ ہے جس کا کچھ پتہ نہیں کہ یہ اتنی بڑی کولیشن جو ہے وہ کیسے قائم رہے گی اور کتنی دیر تک قائم رہے گی، تو ان کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لوگوں کے غم و غصے کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اتنی بڑی پبلک کو وہ روک نہیں سکتے، ظاہر بات ہے یہ تو ایک اتنا آسان کام نہیں نظر آ رہا، کیونکہ جہاں اتنے زیادہ پبلک ہو جائے تو عوام الناس کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہاں، چند ایک لوگ جو ہے وہ کبھی بھی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اتنے بڑے جو ہے وہ پبلک کے جو جلوس ہوتے ہیں ان کو روکنا جو ہے وہ ناممکن ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جہاں پر عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے ایک کنونشن بھی کیا ملتان میں، اور وہاں پر انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ چارج، پہلے ہی جو چارج ہیں ان کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ اپنا ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا، کسی کے علم میں نہیں ہے کہ اونٹ کون سی کروٹ بیٹھے گا۔ تمام تجزیہ نگار اپنے اپنے تجزیے جو ہے وہ دے رہے ہیں، اپنے اپنے جو سورسز ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے وہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کسی بند گلی میں چلا جائے گا، کسی اور ڈگر پر چل پڑے گا، کیا ہونے والا ہے۔ اندرونی بیرونی جو دشمن ہیں وہ بالکل تیار ہیں، اور وہ اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، وہ انہوں نے کیا بھی ہے اور زیادہ بھی کر رہے ہوں گے، ظاہر بات ہے۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایک 72 کے فگر سے جو ہے لوگوں کو لے کر سعودی عرب جا پہنچے ہیں۔ اب یہی کولیشن کا جو ہے ایک ڈرا بیک ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر 10 تھے، 15 تھے، 20 تھے جو ادھر ادھر سے آئے تھے اور وہ منحرف ہو گئے، اور انہیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ کس طرح عمران خان صاحب سے ڈیولپمنٹ فنڈز جن میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے وہ لینے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اسی طرح یہ سچویشن بھی ایسی ہے کہ یہاں پہ اتنے زیادہ کولیشن ہے، تو یہاں پہ تو ہر کوئی وزارتوں اور فنڈز کے چکر میں ہوگا اور اس طرح کی کچھ سہولتیں لینے کی کوشش کرے گا، اور ہر وقت اس طرح کا گروپ جو ہے وہ حرکت میں رہتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور ملے۔ جن طرح شہباز شریف صاحب جو ہے وہ 3 $3 ملین کی جو ہے وہ ایڈز کے لیے بھی گئے ہیں،
تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے. نظر تو نہیں آتا کہ ان کو جو ہے وہ مل جائے گی. اور ساتھ ان کو وہاں پر پبلک کا بھی سامنا ہے جو ہر جگہ پر ان کو جو ہے وہ ان کا گھراؤ کر لیتی ہے اور ان سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ غدار ہیں, آپ نے شب خون مارا ہے, آپ چور ہیں, آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے, آپ کرپٹ ہیں, آپ پیسے لے کر بھاگیں پاکستان سے, پاکستان کے. اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہ اتنے ملین ڈالرز کے مالک ہیں. تو ایسی سچویشن میں جو ہے سیاستدانوں کو کچھ سوچنا ہوگا کہ یہ ریلا جو ہے عوام الناس کا یہ نہ رکنے والا ہے, اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے. تو عمران خان صاحب نے, جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ ملتان میں جو ہے وہ جلسہ اپنے کنونشن سے جو ہے وہ ورکرز کے کنونشن سے جو ہے وہ مخاطب ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو کال دوں گا. تو میں بہت ساری جگہوں پہ دیکھ رہا تھا, میرے ایک رابطہ بھی ہوا ہے جو جن کا گلی گلی کریا آنا جانا ہے, بہت سارا ایک بہت بڑے علاقے میں وہ جاتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا ایک ایک بچہ جو ہے, بوڑھا بزرگ جو بھی ہیں, مرد عورتیں سبھی روتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے ایک عظیم لیڈر جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے, چلا گیا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کولیشن میں. وزارتیں جو ہے وہ صرف اور صرف وہی ایک ڈگر پہ چل رہی ہیں جس طرح کچھ لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے وہ بھی کر رہے تھے. ان کو پرفارم کرنا چاہیے تھا زیادہ سے زیادہ, کم توجہ دینی چاہیے تھی دوسرے کیا کہہ رہے ہیں. یہی صورتحال یہاں پر ہے کہ یہ ڈرا بیک جو ہے یہ تو ہے ہی وہی کہ انتقام کی سیاست میں جو ہے وہ آگ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جھونک رہے ہیں, جس کے نتائج اچھے نظر نہیں آ رہے. کیونکہ اتنا بڑا ریلا جب نکلے گا, عمران خان صاحب جب اتنی بڑی احتجاجی ریلا لے کر اسلام آباد پہنچیں گے تو کون روکے گا؟ کیا اپنے ہی سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ اپنے ہی عزیز و اقارب پر اس طرح برس پڑیں گے, یا ان کو کسی اور طریقے سے روکنے کی کوشش کریں گے جب وہ بے قابو ہو جائیں گے؟ تو اگر ادارے جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے, جن کی طرف پوری پبلک عوام دیکھ رہی ہے, تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر بھی کسی مقام پر بھی عوام بے قابو ہو جائیں گے, جیسا کہ عمران خان صاحب خود بھی اشارتاً کہہ رہے ہیں. تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انقلاب آ جائے, کچھ ایسا ہو جائے جو ملک پاکستان, اللہ نہ کرے ملک پاکستان کے لیے اچھا نہ ہو. اللہ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ایک پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ, نئی خبر کے ساتھ. اللہ حافظ.